کے فضائل بیان کرنا، اس کی اہمیت بیان کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ سال تک یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مدد، اپنی توفیق سے آج کی سعادت جو نصیب فرمائے۔ اس لیے اس پر تھوڑی بہت گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں، وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق تاکیدی احکام کی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی اجاگر فرمائی، اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ تو حج کرنے میں تاخیر اور ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاشرے کے اندر جب معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو گاؤں کی نہیں، معاشرے کی بات کی جاتی ہے۔ عام طور پر ماحول اور معاشرے کے اندر جو چیز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود حج جو کرنے کا اس کے دل کے اندر خیال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کو ایک فضول کام سمجھتا ہے، طرح طرح کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ابھی بیٹیوں کی شادیاں ہیں، بڑے فرض میرے سر پر ہیں، میرے بیٹوں کی شادیاں ہیں، ان کا مسئلہ ہے، مجھ پر فلاں کی ذمہ داریاں ہیں، بڑے اخراجات ہیں۔ وہ ساری ٹال مٹول، ساری وہ باتیں دین کے لیے، دنیا کے لیے اگر اسی آدمی کو دیکھا جائے تو اگر شادی بیاہ ہوگا سب سے بڑھ چڑھ کر وہ خرچ کرے گا۔ ایک آدمی کئی حجوں کی رقم اس پر وہ خرچ کر دے گا۔ اسی طرح کر کے فضول کاموں میں وہ پیسہ لٹاتا رہے گا، خرچ کرتا رہے گا، سوچے گا بھی نہیں کہ کس طرح خرچ کرنا ہے، کدھر خرچ کرنا ہے، کدھر کیا ہے۔ یہ کام دین کے لیے ہونا چاہیے کہ آدمی دین کے لیے خرچ کرے تو سوچے بھی نہ، پتہ بھی نہ چلے، بے دریغ خرچ کرے، کھلا خرچ کرے، اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ میں نے کتنا خرچ کر دیا۔ جس طرح دنیا کے شغل، دنیا کے میلے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے آج وہی فرض ہے، تو جب بھی خدا اتنا دے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی گھر کی زیارت کرنی چاہیے۔ آپ کے اس خوشگوار فریضے کو، آپ جو حج کے خوشگوار فریضے کو تاکہ ادا کر سکیں، ایسا ماحول پیدا ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس سال زندگی ہے، اگلے سال ہوگی یا نہیں۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیں، حالات جس طرح کی ہیں، ان حالات میں آدمی ہر ایک سوچتا ہے کہ کیسے ہم حج کریں گے، کیا صورت بنے گی۔ بھائی نیت اور ارادہ تو ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ حالات بھی درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ ذرائع بھی میسر کر دے گا، وسائل بھی میسر کر دے گا۔ نیت اور ارادہ جو آدمی کر لیتا ہے، اگر نہیں بھی کر سکا اس کو اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرما دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حاجیوں میں اٹھا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نیت کر کے ارادہ کر کے سوتا ہے رات کو کہ میں صبح کے وقت تہجد کی نماز ادا کروں گا، اٹھ کر تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، اور پھر نیت جو اس کو مفت کا ثواب مفت کی مل جاتی ہے، تہجد کا ثواب مفت کا مل گیا۔ اسی طرح کر کے اگر نیک کام کسی کا بھی ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کام میں اٹھاتا ہے۔ آجیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا جو آج کی نیت اور ارادہ کر لیتا ہے۔ اگر دنیا میں آج نہیں کر سکا پھر بھی حفظ قرآن کا اگر ارادہ کر لیا، قرآن جی حفظ کرنا شروع کر دیا، نہیں حفظ کر سکا، ارادہ تھا شروع کر دیا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن حفاظ قرآن کا اٹھائے گا۔ تو نیت اور ارادہ بڑی چیز ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تباہی اور محرومی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیازی کا اعلان کر دے، اس سے بے طلبی کا اعلان فرمائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو آدمی اللہ کے اس حکم کی، حج کے حکم کا انکار کر دے گا، اللہ کے اس حکم کی حکم عدولی کرے گا، فرمایا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کا سارے جہان والوں سے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا اعلان ہے، اور یہ بہت بڑی آدمی کے لیے تباہی اور بربادی اور محرومی ہے کہ آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے طلبی کا اعلان کر دے، بے نیازی کا اعلان کر دے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے اس کو جو سواری میسر ہے، جو کرایہ میسر ہے وہ نہ ہو،
اس کے پاس وسائل میسر ہیں وہ نہ ہوں، تو اس لیے ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ یا کوئی بندہ بیمار گھر میں پڑ جائے، اس کو عیادت وغیرہ کے لیے ضرورت پڑ جائے، ایسے ناممکن حالات ہو جائیں کہ آدمی حج نہ کر سکے، اس لیے جس وقت اس کے پاس ذرائع بھی ہو، وقت بھی ہو، مال بھی ہو، اس کو وقت نکالنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وسعت ہونے کے بعد خواہ مخواہ ٹال ٹول نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی ٹال ٹول اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، اس لیے آدمی کو ٹال ٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت اس کو ذرائع میسر ہیں، جو حالات سازگار ہیں، وہ ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ اب جن لوگوں نے حج نہیں کیا پہلے جب حالات ٹھیک تھے، اب وہ بچتا رہے ہوں گے کہ حالات ہی خراب ہو گئی، ہم نے سوچا تھا اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، تو اس کو معمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، جس شخص کو کسی بیماری نے، کسی ظالم جابر حکمران نے یا کسی شرعی ضرورت نے نہ روک رکھا ہو وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ یہودی مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا گیا کہ جو لوگ قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، ان پر جزیہ لگا دوں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب جزیہ اس پر لگایا جاتا ہے جو مسلمان حکومت میں کافر رہ رہا ہو، اس پر جزیہ لگایا جاتا ہے، ٹیکس ہے غیر مسلموں کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت ناراض ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پر جزیہ لگایا جائے۔ اس سے معلوم ہوتی ہے حج کی اہمیت کہ کتنا ضروری یہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور حج محض اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا کہ وَلَا أَمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، کہ اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں احترام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جو احترام والے گھر کی طرف یعنی خانہ کعبہ جا رہے ہیں، ان کو نہ چھیڑو۔ پھر فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کا صلہ تو جنت سے کم ہے ہی نہیں، یعنی حج مبرور کا بدلہ اور صلہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی دیکھا یہ جائے گا کہ حج جو ہے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، حج میں جانے کے لیے چرچا نہ کیا جائے، اور خاموشی سے جائیے آئیے، ہر رسم اور طریقے سے سختی کے ساتھ بچیے، نمود و نمائش، دکھاوا، ریاکاری، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یوں تو ہر جو نیک عمل ہے، جو عمل صالح ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول اس وقت ہوتا ہے جب اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس میں ذرا سا بھی اگر ذرہ ریت کے ذرہ کے برابر بھی دکھاوا، ریاکاری آ گیا تو ساری عمل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اسے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو بھی عمل نہیں کیا اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کے لیے کرے۔ تو حج کے جانے کی وسعت نہ ہوتا کہ خدا کے گھر کو دیکھنے کی تمنا، خیال، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے خیالات اپنے دل کے اندر اجاگر کرتا رہے، کوشش کرے کہ دل کے اندر ان کی محبت، ان کی چاہت پیدا ہو اور وہاں پر جانے کا خیال پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ نہ کچھ ذرائع بھی پیدا کر دے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی آرزو اور آج سے پیدا ہونے والے جو ابراہیمی جذبات ہیں ان کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی اور اجاگر کرنے کی کوشش کرے، اپنے سینے کو آباد اور منور کرنے کی کوشش کرے۔ ان جذبات کے بغیر کوئی سینہ مومن کا سینہ نہیں ہے۔ جن دل کے اندر جس سینے کے اندر یہ خیالات نہیں ہیں، یہ نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے، اس سے بالکل اس نے پاک صاحب اپنے آپ کو کر لیا ہے، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہے اور اس کا سینہ بھی مومن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ویران کھڈر ہے جو اس طرح کا سوچ بھی نہیں رہا، جس کے دماغ میں دل میں اس طرح کا آ بھی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں، وہ خدا سے دعائیں کریں تو خدا قبول فرماتا ہے،
اللہ سے وہ مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ حج کے لیے بہترین زاد راہ اللہ نے فرمایا کہ ساتھ لیجئے زاد راہ۔ زاد راہ کیا ہے؟ زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خدا خوفی ہے، اس کو ساتھ لے۔ اس پاکیزہ سفر کا زاد راہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ پورے سفر میں کوشش کرے، پورے سفر میں اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رہے، گناہوں سے محفوظ رہے، حج بیت اللہ کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور مستفید ہونے والا بندہ بنے، جو ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کی توحید تلاش کرنے کے والہانہ جذبات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس طرح کے اپنے خیالات اور جذبات بنائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ راستے کا سامان لو، حج کے لیے زاد راہ لو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ حج کا ارادہ کرتے ہی اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ تیاری شروع کر دیجئے اور ایک ایک رکن کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کیجئے۔ حج کے دوران جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، امن بھی تیرے لیے ہے، بادشاہی بھی تیرے لیے ہے۔ ان الحمد والنعمت، نعمت بھی تیرے لیے ہے، لک والملک، بادشاہی بھی تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اپنا عقیدہ اگر شرک سے آلودہ ہو، بدعات سے آلودہ ہو اور اس کے مطابق نہ ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ زبان سے میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے حاضری کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی ملکیت اور ملکیت کا اعلان کر رہا ہوں کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی حکمران ہے اور ساری حمدیں اور تعریفیں بھی اسی ہی کے لیے ہیں۔ یہ سارا اعلان کرنے کے بعد اگر میں اس کی حمد اور اس کی تعریف کا شکرانہ ادا نہیں کرتا، اگر میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی بادشاہی کو اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح اس کی بادشاہی کو تسلیم کرنا چاہیے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے، کیسا کھوٹا سکہ ہے میرے سینے کے اندر۔ یہ ایمان کھوٹا سکہ ہے، یہ اس طرح کا نہیں ہے جو چلنے والا ہو۔ چلنے والا سکہ قیامت کے دن کام آئے گا، اور وہ ایمان، وہ اعمال صالحہ جن پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، وہی قیامت کے دن آدمی کو کامیابی سے امتناع کریں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کیا جائے، اب اس طرح کر کے جو ہم تکبیرات تشریف پڑھ رہے ہیں ان دنوں میں، ان کا بھی ہمیں مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ مطلب نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارے جو سارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرک ہے، اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی اسی تکلیفیں دور کرنے والا، وہی اولادیں دینے والا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اس کلمے کے مطابق، اور محمد رسول اللہ کی محمد رسول اللہ کا نظام ہم چاہتے ہیں، ان کی ختم نبوت پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ان نے جو تعلیم دی ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے طریقے پر عمل کرنا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی عمل ہو، اور ساتھ یہ تکبیرات تشریف جن میں یہ سبق دیا گیا ایمان والوں کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی الہ نہیں ہے، واللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر صرف اس کی بڑائی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی تھی کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ کبریائی کس چیز کا اعلان کرو؟ اللہ کی کبریائی کا، کہ وہ بڑا ہے۔ لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بٹھا دو اور یہ بات سمجھا دو کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں 1,24,000 قوم پیش، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، کہ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے، وہی بڑا ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے الہیت ہے، اسی کے لیے الوہیت ہے، وہی ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہے جو کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارا ملجا ماوا ہو، جو تمہارا مشکل کشا ہو۔ اس لیے لوگوں کے دماغ کے لیے بات بٹھانے کے لیے اذانوں میں بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازوں کے اندر بھی تکبیرات جو انتقالی تکبیرات ہیں ان میں بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مومن کا ذہن ایسا بن جانا چاہیے، ایسا اس کا عقیدہ بن جانا چاہیے، نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، سب کی
سننے والا، سب کی دعا کو قبول کرنے والا، سب کی مشکلات کو آسان کرنے والا، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسلام بنیادی طور پر مومن کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر توحید کو بٹھانا چاہتا ہے کہ توحید اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے اور وہی صرف یہ کرے جو اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ جو دنیا کے حکم ان کو ثانوی حیثیت دے، ان کو اہمیت نہ دے زیادہ، سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت ہے، اس کے بعد پھر جو تمہاری امراء ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پھر اس کے بعد جو عام تمہارے دوست ہیں وہ بھی حکم وہ مانا جائے گا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوگا، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہ اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں مخلوق کی وہ اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ انما الطاعۃ فی المعروف، صرف معروف ہی میں اطاعت کی جائے گی، بھلائی اور نیکی میں اطاعت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔